ملکہ بلقیس یمن کی بادشاہ تھی، اس کی حکومت کے چرچے شرق و غرب میں تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا پہ حکومت دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام شام میں ہے اور بلقیس یمن میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہا کون ہے تم میں سے جو بلقیس کے تخت کو میرے پاس لے آئے جلد از جلد، قبل اس کے کہ وہ فرمانبردار ہو کے میرے پاس آئے، اس سے پہلے لاؤ۔ قال عفریت من الجن، ایک بڑے جن نے، دیو ہیکل نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان آپ کے مجلس برخاست ہونے سے پہلے، اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں اس کے تخت کو سمیت بلقیس کے اٹھا کے تیرے سامنے لا کے رکھ سکتا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا نا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا میں اس کے عرش کو، اس کے تخت کو تیرے پاس اتنی دیر میں لا سکتا ہوں، تیرے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے عرش یہاں پہ حاضر ہوگا۔ اور اس نے ایسے ہی کیا، عرش حاضر کر دیا۔ یہ کون تھا جس کے پاس علم تھا؟ قرآن نے کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں تیرے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے عرش اور تخت تیرے سامنے لا سکتا ہوں۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ یہ ولی اللہ تھا، نبی نہیں تھا، ولی تھا۔ یہ آصف بن برخیہ کی کرامت تھی کہ آنکھ کے جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے سلیمان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ قرآن میں یہ کرامت آئی ہے۔ اس لیے کرامات کا انکار کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن اولیاء کی اس طرح کی کرامتوں پہ نظر کر کے ان کو خدا بنا لینا، انہیں خدائی صفات سے متصف کرنا، ان کے نام پہ بکرے ذبح کرنا، ان کے سامنے سجدے کرنا، ان سے اولاد مانگنا، انہیں مشکل کشا سمجھنا، انہیں حاجت روا سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اس سے بھی ہم نے بچنا ہے۔